یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اور وہ ایک بچے کا سوال تھا، 2 دن سے وہ پینڈنگ میں چل رہا تھا، تو میں نے کہا آج اس پر بات کیا جائے۔ بچے نے پوچھا یہ تھا کہ علامت قیامت کیا ہیں اور یہ دجال کون ہے؟ دجال، اور آج کے دور میں ضرورت ہے کہ دجال پہ بات کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو دجال کے بارے میں کثرت کے ساتھ بتاتا تھا، ہر نبی بتاتا تھا۔ اور سرکار نے فرمایا 30 دجال قیامت تک ہوں گے، ان میں سب سے بڑا جو کانا دجال ہوگا وہ آخر میں آئے گا، اور اس کی شروعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہو گیا تھا۔ ام سلمہ کذاب کر کے ایک شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو ایسے چھوٹے موٹے جو ہیں وہ نکلتے رہیں گے، 30 دجال نکلیں گے، اور پھر ان میں آخر میں جو نکلے گا اس کو کانا دجال کہتے ہیں۔ اب کچھ علامتیں میں قیامت کے تعلق سے اس پر بھی بات کر لیتا ہوں، 1-2 روایت سناتا ہوں آپ کو، اور پھر سنتے جائیں اور سوچتے جائیں کہ سرکار نے یہ بات آج کے 1450 سال پہلے بتائی تھی۔ فرمان کیا ہے، علامات قیامت کیا ہیں، پھر ادھر کنوا دجال کی طرف میں آتا ہوں۔ پہلے علامت سن لیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیع دولا والامانۃ مغنما۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب محصولات کو ذاتی دولت اور امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ محصولات کو، یعنی جو مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے اصولے جائیں گے، جو شرعی تقاضے کے اعتبار سے اصولے جائیں گے، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے اور دیگر چیزیں ہیں، تو وہ جو اصولے گا نا، وہ یہ نہیں سمجھے گا یہ قوم کا ہے، فلاح کے کام میں لگا، نہیں، وہ سمجھے گا یہ سب میرا ہے، ذاتی اختیار ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے۔ آج تو ایسے حالات ہیں کہ ایک مدرسے کے 30 40 لوگ صرف چندہ کر رہے ہیں، سالوں سال چندہ کر رہے ہیں، سالوں سال چندہ کر رہے ہیں۔ اور پھر امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا۔ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا۔ زکوٰۃ کی کیفیت جو فرض ہے یہ ذہن سے نکل جائے گا۔ وَتُعَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم تو حاصل کیا جائے گا مگر غیر دینی کاموں کے لیے۔ علم تو فروغ پائے گا، علم بہت بڑھے گا، مگر زیادہ تر لوگ علم دین کی طرف نہیں آئیں گے، علم دین کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ وہ دوسرے کاموں کے لیے علم حاصل کریں گے۔ ادھر سے لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے، عالم بننا کم ہو جائے گا۔ اور صحیح بخاری میں کتاب العلم میں پہلی جلد صفحہ نمبر 50 پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا سرکار کیسے؟ تو فرمایا بقبض العلماء، اہل علم جو رہیں گے نا وہ انتقال کر جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا سرکار پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا اتخذ الناس رأس الجہال اماما، تو لوگ کیا کریں گے، اس دور کا جو چوٹی کا جاہل رہے گا نا اس کو لوگ اپنا امام بنا لیں گے، اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ فافتوا بغیر علم، تو وہ جس کو امام بنائیں گے نا پھر فتویٰ پوچھیں گے تو بغیر علم کے دھڑلے سے فتویٰ مارے گا۔ فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو وہ فتویٰ دے کے خود بھی گمراہ ہوگا، سامنے والے کو بھی کر ڈالے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک روایت مشکات المصابیح میں سرکار نے جب فرمایا قیامت کی نشانی یہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ آپ دیکھیں جو ہمارے اکابرین علماء کرام جا رہے ہیں نا ان کی جگہ پر نہیں ہو پا رہی ہیں، ویسا عالم کوئی مل نہیں پا رہا ہے، وہ خالی جگہ پڑی ہوئی ہے۔ اور علم کیوں نکلتا جا رہا ہے دلوں سے؟ سرکار نے فرمایا تھا اس لیے کہ علماء کے دلوں میں لالچ آ جائیں گے، دنیا آ جائے گی۔ جب لالچ دل میں آئے گی علم باہر ہو جائے گا، علم باہر ہو جائے گا۔ پھر سرکار فرمان وَطَاعَ الرَّجُلَ امْرَأَتَهُ، یہ دیکھتے جائیں آپ، سرکار نے قیامت کی نشانی بتائی ہے، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا۔ دور ایسا آئے گا کہ مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ کی حکم عدولی کرتا ہے بیوی کی وجہ سے تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسے شخص پر اللہ اس کے تمام فرشتوں کی لعنت ہوتی رہتی ہے، لعنت ہوتی رہتی ہے۔ تو بیوی کی فرما برداری کرے گا، وَعَقَّ أُمُّهُ، اور اپنے ماں کی نافرمانی کرے گا۔ بیوی کی تو ساری باتیں مانے گا مگر ماں کی نافرمانی نہیں مانے گا۔ بیوی جو کہے گی فلاں ہوٹل میں لے کے چلو، چلا گیا، گارڈن میں لے کے چلو، لے کے چلا گیا، بھئی یہ میں کھاؤں گی ٹھیک ہے، کپڑے یہ پہنوں گی ٹھیک ہے۔ اگر ماں نے کہہ دیا کہ بیٹے مجھے دوا کے لیے پیسے چاہیے پھر ماں کو نہیں دے گا۔
ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب یہ بات حضور نے آج کے 1400 سال پہلے بیان فرمائے، اور پھر فرمایا وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، سرکار کے فرمان سنیں۔ سرکار فرماتے ہیں اپنے دوست کو قریب کرے گا۔ ایک دور ایسا آئے گا کہ ایک شخص ہوگا جو لوگ اپنے دوست کو قریب کر لیں گے اور باپ کو دور کر دیں گے۔ دوستوں کے لیے اس کے پاس ٹائم ہوگا، دوستوں کو چائے پلائے گا، دوستوں کے ساتھ گفتگو کرے گا، دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا، مگر باپ کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ یہ علامات قیامت ہے جو سرکار نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں لوگ اونچی آواز سے بات کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کبھی جماعت کھڑی رہتی ہے نا تو چلم چلی ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں کوئی بات کرتا ہے، ایسی کوئی باتیں کرتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اس کی نیکیاں اس طرح مسجد میں بات کرنا کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں سرکار فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے کہ وہ مسجد میں بات کریں گے، دنیاوی بات کریں گے، تو اس لیے اس سے دور رہیں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا آج جو معاشرہ دیکھ رہے ہیں آپ، معاشرہ دیکھ رہے ہیں، سرکار کیا فرماتے ہیں وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقَهُمْ، اور جو قبیلے کا محلے کا بدکار شخص ہوگا، چرسی ہوگا، گنجیڑی ہوگا، شرابی ہوگا، بدکار ہوگا، بہت برا ہوگا، سرکار فرماتے ہیں لوگ اس کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ جو جتنا بڑا جو ہے وہ فتین ہوگا، شریر ہوگا، تو لوگ اسی کو اپنا قائد بنا لیں گے، اس کو سردار بنا لیں گے۔ پھر فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور جو ذلیل ہوگا سماج کا، گرا پڑا انسان ہوگا، نیچ انسان ہوگا، لوگ اس کو اپنا لیڈر چنیں گے۔ بھئی یہ ہمارے ایم پی صاحب ہیں، یہ ہمارے فلاں صاحب ہیں، یہ ہمارے فلاں۔ یہ سرکار کی حدیث ہے آج کے 1400 سال پہلے کہ ایسے لیڈر بنیں گے جو سماج کے ذلیل لوگ رہیں گے، یعنی کرپٹ لوگ رہیں گے، خود جو ہے جن کے اوپر بے شمار کیسز ہوں گے، زنا کے ہوں گے، بلاತ್ಕಾರ کے ہوں گے، 2 نمبر دھندے کے ہوں گے، مال حرام کے ہوں گے، لوگوں کو لوٹنے کے ہوں گے، لوگ ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ ہمارا قائد ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں وَأَكْرَمَ الرَّجُلَ مَخَافَةً شَرِّهِ، وہ دور ایسا ہوگا کہ آدمی کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، عزت دل سے کوئی نہیں کرے گا۔ بھئی یہ چرسی ہے، بلیٹ مار دے گا، یہ چرسی ہے، چاقو مار دے گا، یہ تلوار مار دے گا، تو جب اس کے سامنے جائیں گے تو بھائی بہت اچھے ہو آپ، بہت پیارے ہو، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، کیوں؟ دل سے عزت نہیں ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ کہیں یہ مجھے تکلیف نہ پہنچا دے، مجھے مصیبت میں نہ ڈال دے، تو اس سے شر سے بچنے کے لیے سرکار فرماتے ہیں لوگ اس کی عزت کریں گے۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَافِرُ، اور گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا، عورتیں گائیں گی۔ اب یہ جب سرکار بیان فرما رہے تھے تب تصور نہیں تھا، وہاں تو صحابیات ہیں جو روتی تھیں، ان نیکیاں کر کے وہ لوگ صحابہ اور صحابیات روتے تھے، اس ماحول میں سرکار یہ بات کر رہے تھے جو آج ہو رہا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں وہ عورتیں گائیں گی، گاجے باجے عام ہو جائیں گے، کھلے عام شراب پی جائے گی، اور بعد والے پہلے لوگوں پر لان تان کریں گے، وہ ایسا تھا مر گیا اچھا ہو گیا، وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں اس وقت سرخ آندھی اور زلزلے، زمین میں دھس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے، اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو۔ یہ سارے عذاب پھر آتے رہیں گے۔ اب ادھر میں چلتا ہوں کیونکہ وقت کی قلت رہتی ہے۔ یہ سارے عذاب آتے رہیں گے۔ اب جو مجھے سمجھانا ہے آپ کو کہ دجال کب آئے گا، اب یہ سب تو شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ شروع ہو گیا ہے، اس پر بہت ساری حدیثیں ہیں، میرے پاس تقریباً 35-40 احادیث ہیں جو سرکار نے جس کے تعلق سے فرمایا ہے۔ ایک موقع پہ تو سرکار نے فرمایا کہ حتیٰ یجعلوا کتاب اللہ عارا، یہاں تک کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنا عار ٹھہرایا جائے گا، اللہ کے قرآن پہ کوئی عمل نہیں کرے گا، عار محسوس کرے گا، یار کون جائے گا ادھر، جانے دو، ٹھیک۔ اور پھر وَيَكُونُ الْإِسْلَامَ غَرِيبًا، اسلام غریب ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، اسلام کی طرف کوئی نہیں آئے گا، سب دنیا دار بنتے چلے جائیں گے۔ حتیٰ يُنْقَضُ الْعِلْمَ، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا،
اور ونقص عمر البشری، انسان کی عمر کم کر دی جائے گی۔ پہلے آپ دیکھیں 100 سال جیتے تھے، 150 سال جیتے تھے، 200 سال جیتے تھے، سرکار نے یہ بات آج کے 1400 سال پہلے بتائی تھی، عمریں کم ہو جائیں گی۔ اب تو 70-80 سال جی جانا مشکل ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا۔ وَيُنْقَصَ السَّنُونَ وَالثَّمَرَاتِ، مال، ماہ و سال اور غلہ اور ثمرات میں بے برکتی ہو جائے گی۔ مال آئے گا، بہت آئے گا، برکت نہیں رہے گی۔ سال تو وہی رہے گا، دن اتنے رہیں گے، برکت اٹھا لی جائے گی۔ سال میں برکت نہیں ہوگی، مہینے میں برکت نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا وَيُؤْتَمِ التُّهَمَاءُ وَيَتَّهَمُ الْأَمْنَاءَ، ناقابل اعتماد کو امین بنایا جائے گا۔ جس پر بھروسہ نہیں اس کو کہیں گے یہ امین ہے، امانت دار ہے، اور جو امانت دار ہوگا اس پہ بھروسہ نہیں کیا جائے گا، بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ وَيُصَدَّقُ الْكَاذِبُ، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا۔ آج میڈیا دیکھیں نا آپ کیا ہو رہا ہے، جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو سہرا پہنایا جاتا ہے، بھئی یہ پوتر لوگ ہیں، یہ صادق لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، اور جو بیچارے سچے ہیں ان کو کرپٹ بنا دیا جا رہا ہے، ان کو جھوٹا ثابت کر دیا جا رہا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، سرکار نے یہ بات پہلے بتائی تھی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لفظ سنیں، سرکار نے فرمایا حتیٰ تبن الغرف فتاولو، یہاں تک کہ اونچی عمارتیں تعمیر کی جائیں گی۔ اس وقت جھوپڑے کے لیے لکڑیاں نہیں رہتی تھیں جس دور میں سرکار نے یہ باتیں کی ہیں، مگر سرکار نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ محلیں تعمیر کی جائیں گی، عمارتیں بڑی بڑی اونچی اونچی بنائی جائیں گی۔ وَحَتَّى تَحْزَنَ ذَوَاتَ الْأَوْلَادِ، یہاں تک کہ صاحب اولاد عورتیں غمزدہ ہوں گی، اولاد ہوگی ان کے پاس، بیٹے ہوں گے، مگر غمگین رہیں گی انہی اولاد کی وجہ سے۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کہ بیٹا ہے مگر باپ اتنا پریشان ہے بیچارہ کیونکہ وہ غلط راہ پہ چل پڑا ہے، ماں غمگین ہے۔ یہ بات سرکار نے 1400 سال پہلے کہی، اور فرمایا وَتُفْرَجُ الْعَوَاقِرُ، اور بے اولاد خوش ہوں گے کہ اچھا ہوا اولاد نہیں ہوئی۔ وہ دیکھیں گے دوسروں کی اولادوں کو تو کہیں گے بہت اچھا ہوا جو مجھے اولاد نہیں ہوئی، میری بیوی بانجھ ہو گئی، بہت اچھا ہوا، کم سے کم یہ دن تو دیکھنا نہیں پڑا جب ماں باپ کو روتا ہوا دیکھیں گے، ماں باپ کو بلکتا ہوا دیکھیں گے اپنی اولاد کے لیے، تو کہیں گے اچھا تھا کہ میں صاحب اولاد نہیں ہوا۔ اور ہر طرف حسد کا، ظلم کا، لالچ کا دورہ ہوگا، جہالت عام ہو جائے گی، اولاد غم و غصہ کا موجب ہوگی، موسم سرما میں گرمی ہوگی، یہاں تک کہ بدکاریاں عام ہو جائیں گی۔ جب ایسا ماحول آ جائے گا، جب ایسا ماحول آئے گا تو وہ ایک دور آئے گا کہ پہلے سال 1/3 بارش ہوگی۔ اب چل رہا ہوں سر دجال کی طرف کیونکہ وقت کی قلت ہے، تو 1/3 بارش ہوگی ایک سال تو فصل کم اگے گا۔ دوسرے سال 2/3 بارش روک دی جائے گی، اللہ تعالیٰ روک دے گا اور کم ہو جائے گی۔ تیسرے سال ایک قطرہ بھی آسمان سے پانی نہیں گرے گا، قحط سالی پڑ جائے گی۔ اب جب قحط سالی پڑ جائے گی تب یہ دور ہوگا کانا دجال کے آنے کا، مسیح دجال کا یہ وقت ہوگا جب قحط سالی پڑ گئی، بالکل سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، تب وہ دجال آئے گا۔ اور جب وہ دجال آئے گا اس پر میں ایک روایت بتاتا ہوں، ایک صحابی کی دجال سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ میں یہ صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ باب و قصۃ الجساسہ، یہ ٹائٹل ہے صحیح مسلم کا۔ اس میں ایک روایت ہے کہ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ بنت قیس راویہ ہیں حدیث کی، فرماتی ہیں یہ کنوہ دجال کہاں پہ ہے، اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ ابھی کہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر ایسا نہیں ہے کہ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، سرکار کے ایک صحابی کی ملاقات بھی ہوئی ہے، بات بھی ہوئی ہے، بات بھی ہوئی ہے۔ وہ حدیث سنیں صحیح مسلم کی، کہتی ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جلس علی المنبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی پھر ممبر پر بیٹھ گئے، وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنسَانٍ مُصَلَّاهُ ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ لِمَا جَمَعْتُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ مفہوم سمجھا رہا ہوں حدیث کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، مسکرا رہے ہیں، اور فرمایا کہ جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کو بلا لیا، سب کو بلوا لیا، کہا آ جاؤ، سب لوگ آ گئے، سرکار ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے، اور کہا جانتے ہو کیوں جمع کیا ہوں؟ تو صحابہ بولے اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال انی واللہ ما جمعتم لرغبۃ ولا لرہبۃ، آج میں تم لوگوں کو جمع کیا ہوں رغبت کے لیے نہیں کہ اس نماز میں اتنا ثواب ہے، اس عمل میں اتنا ثواب، اس کے لیے نہیں، آج بات کچھ اور ہے، آج بات کچھ اور ہے۔ تو وہ بات کیا تھی؟ تو کہتے ہیں
ولیکن جمعتکم لأن تمیم الداری کان رجلا نصرانیہ، سرکار کہتے ہیں تمیم داری جو صحابی رسول ہے یہ نصرانی تھا، یہ مسلمان ہو گیا ہے، صحابی ہو گیا ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی صحابی ہے